بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون ومن دونه فيكيدون جميعا ثم لا تنظرون صدق اللہ العظیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف اخاہم، یعنی یاد کا ہم نے بھیجا اخاہم ان کے بھائی ہودا، ہود کو۔ قالا ہود نے کہا یا قومی اے میری قوم، اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ غیر اس کے سوا، ان انتم اگر تم الا، اور ان انتم نہیں ہو تم الا مگر مفترون گھڑنے والے، یعنی افترا کرنے والے۔ یا قومی اے میری قوم، لا اسألکم میں نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجرا کسی اجر کا، ان اجریہ نہیں ہے اجریہ میرا اجر، الا مگر علی اللہ علی الذی اس پر، فطرنی جس نے پیدا کیا نی مجھے، افلا تعقلون بس کیا تم نہیں عقل سے کام لیتے۔ یا قومی اور اے میری قوم، استغفرو مغفرت چاہو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو رجوع کرے توبہ کرو، الہی اس کی طرف، یرسل السماء علیکم وہ برسائے گا آسمان سے تم پر، مدرارن بہت موسلادھار بارش، و یزیدکم اور وہ زیادہ کرے گا تمہیں، قوتاً قوت میں، الا قوتکم تمہاری قوت کے ساتھ، ولا تتولوا اور نہ تم منہ پھیرو، نہ تم بنو مجرم ہو کر۔ قالو انہوں نے کہا، یا ہود اے ہود، ما جیتنا ببینہ نہیں تو لایا، جیتا نہیں تو لایا، نہ ہمارے پاس، ببینہ کوئی دلیل، کھلی دلیل، وما نحنو اور نہیں ہم، بتارکی ہرگز ترک کرنے والے،
आलिहतना हमारे इलाहों को, हमारे माबूदों को, अन कौलिक तेरे कहने पर, वमा और नहीं, नहनु हम, लका तेरे तुझ पर, बिमुमिनीन तेरी बात हरगिज मानने वाले हम नहीं हैं। इन नकूलू बल्कि हम तो ये कहते हैं, इल्ला तराका, इल्ला तराका यानी तेरे पे, यानी कि तेरी मुब्तला कर दिया है तुझे, बादू बाज आलिहतन हमारे किसी माबूद ने, बिसूई बुराई से, यानी तुझे हमारे किसी माबूद ने जो तुम्हें जुनून में मुब्तला कर दिया, तुम्हें कोई ऐसे आसिफ में मुब्तला कर दिया। कौला उनका, इन्नी बेशक मैं, उशहिदुल्लाह अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, वशहदू और तुम भी गवाह रहो, अन्नी कि बेशक मैं बरी हूँ, मिम्मा उससे, तुशरिकुन जिसका तुम शिरक करते हो, मिन दूनी और उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा, फकीदूनी बस तुम चाल चलो मेरे खिलाफ, तकीदूनी मेरे खिलाफ जमीया सब मिलकर, सुम्मा फिर, ला तुनजिरून तुम मुझे मोहलत ना दो, तुनजिरूनी असल में तुनजिरूनी, तुनजिरून तुम मुझे मोहलत ना दो। जैसे हम पिछले दो तीन रकूआत में पढ़ते आए हैं नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, अब उनके जिस ने पढ़ा कि इसमें एक एक नबी का, एक रसूल का जिक्र हो रहा है, उनके मुतालिक उन कौम को समझाया जा रहा है कि उनकी बात देखो उन कौमों के साथ क्या हुआ, ताकि उनके अंजाम से कुछ सबक हासिल करो। यहाँ कौम नूह के बाद उनको अब बताया जा रहा है आज के हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। ये आद जो थी वो अरब की बिल्कुल बहुत ज़्यादा कदीम तरीन कौम थी, और जिसके अफसाने अहले अरब की ज़ुबान पर हर हर किसी को बहुत ज़्यादा आम थे, बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ़ था। उनकी शान शौकत भी ज़रबुल मिस्ल थी, फिर दुनिया से उनका नाम निशान था मिट जाना भी, ये भी ज़रबुल मिस्ल बनकर हो गया, यानी सब अरब के लोग जानते थे उन्हें। इसी शोहरत की वजह से अरबी ज़ुबान में हर कदीम चीज़ को, जो भी कदीम, उसको आदि कहते हैं, आदि यानी कदीम चीज़, और आसार कदीमा को भी आदि याद कहते हैं। तो जिस में ऐसी ज़मीन जिसका कोई मालिक ना हो, जो आबादकार ना होने की वजह से वीरान पड़ी हो, उसे भी आदियुल अर्द कहा जाता है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा मशहूर थे, ये कौम बहुत मशहूर हुई और बहुत शान शौकत में भी, और अपने क़ुव्वत के लिहाज से बहुत ज़्यादा आता है कि अल्लाह तबारक कहता है मैंने इस जैसी कौम को तुम जैसा इन जैसा कोई पैदा नहीं किया। तो यहाँ फरमाया इला इला खाद, यानी आज की तरफ हमने उनके भाई हमने हूद को भेजा, उसने कहा मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, या तो अल्लाह की इबादत करो, नहीं है तुम्हारा उसके सिवा कोई माबूद, इसके सिवा कोई नहीं, तुम है झूठ बांधने लगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हूद अलैहिस्सलाम से कहलवाया जा रहा है ए मेरी कौम, ना इनको कहा कि ना कोई काफिर हो ना कोई कि करे ए मेरी कौम, उनको मुखातिब करने का मकसद है कि उनके साथ अपना ताल्लुक और खैर ख्वाही को उनका जाहिर करना मकसूद है यहाँ पे। या तो मुफ्तरून मुफ्तरून, या ये ऐसे इफ्तरा कि ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो जानबूझकर ऐसा झूठ बोलना जिसके मुतालिक बोलने वाले को भी मालूम हो कि साहब झूठ है, यानी ये सारा झूठ है कि अल्लाह के सिवा इबादत के को लायक है, नहीं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के को लायक है ही नहीं। तुम्हारे किसी गैर को माबूद बनाना भी ये भी तुम्हारा इफ्तरा है, यानी तुम्हारा तुम्हारे तो घड़ लेना है। या इला गादिन अखाहुम हूदा क़ाल या कौमी उब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, नहीं हो तुम मगर से झूठ गढ़ रहे हो, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और तुम उसको झूठ गढ़ रहे हो। फिर ये कहा जाएगा या कौमी ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ए मेरी कौम नहीं मैं तुमसे मांगता इसके मुतालिक कोई इसके लिए तुम्हारे से कोई अजर, इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, उसका अजर तुम्हें उसी के जिम्मे जिसने मुझे पैदा किया। यानी अल्लाह मेरी कौम में तुमसे किसी मजदूरी का सवाल ही नहीं करता, उस मजदूरी के सिवा उसके मुझे जिसने पैदा किया मैं तो उसी से उसके अजर का मैं चाहता हूँ कि वही मुझे उसका अजर दे। तो तुम अकल से काम नहीं लेते, यानी कि तुम समझते नहीं, जो शख्स सच्चे दिल से दावत व तबलीग और नसीहत की मशक्क़त उठा कर आओ, और जिसे सिर्फ अपने अल्लाह से अजर की उम्मीद, अजर अल्लाह से अजर लेना हो, तो वो तुमसे कोई हजरत कोई दुनियावी फ़ायदा क्यों चाहे, वो तो तुमसे चाह ही नहीं रहा। फिर भी तुम्हें ये समझ बात नहीं आ रही कि एक ऐसा शख्स जो अपना सारा वक्त इस पर लगा दिया है, उसने, तुम उसको बिल्कुल सरसी अंदाज में उसकी बात को ले रहे हो, उस पर बात पर गौर ही नहीं करते, तो कम से कम उस पर बात पर गौर फलता, तुम अकल से काम नहीं लेते। तो ये इस बात के दलील है कि तुम लोग अकल से काम ले ही नहीं रहे, वरना अगर तुम अकल से काम लेते तो ज़रूर सोचते कि जो शख्स किसी ज़ाती गरज के बगैर दावत व तबलीग और वाज और नसीहत कर रहा है, सब मुशक्क़तें झेल रहा है, जिसके सारी तक वो दो किसी शख्सी या ख़ानदानी मफाद की तरफ के लिए नहीं है, बल्कि
تو پھر ضرور اس کو یقین اور ویسی بنیاد ضمیر کے اطمینان کی کوئی ایسی وجہ رکھتا ہے جس کی بنا اس نے اپنا سارا عیش و آرام چھوڑ کر اور دنیا بنانے کی فکر سے بے پرواہ ہو کر اپنے آپ کو جوکھم میں ڈالا ہوا کہ جو صدیوں سے جمے اور رچے ہوئے عقائد ہیں، رسم و رواج ہیں، اور جو طرز زندگی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے ہوئے ہے، اور ساری دنیا کی وہ دشمنی پہ مول لے رہا ہے۔ تو ایسے شخص کی کم از کم بات اتنی بے وزن تو نہیں ہو سکتی کہ بغیر سوچے سمجھے اسے یوں ہی ٹال دیا جائے، اور اسے سنجیدہ غور و فکر کی ذرا سی تکلیف سے بھی انسان غوارہ نہ کرے، کو ذہن میں سوچے کہ اس کو کیا کوئی سنجیدگی سے لے لے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم عقل سے کام لے ہی نہیں رہے، ورنہ ضرور عقل سے کام لیتے کہ جو شخص اتنی بے لوث یہ کام کرا تو یقین اسے کوئی نہ کوئی سچائی ہوگی۔ تو پھر فرمایا یا قومی استغفرو، اے قوم استغفرو ربکم، تم اپنے قائم میری قوم تم چاہو اپنے رب سے مغفرت، اور تم اگر تم مغفرت چاہو گے ثم تو پھر اسی کی طرح رجوع کرو، یعنی مغفرت چاہنے سے، اور یہ کہا جائے کہ ان سے مغفرت چاہو، یہاں پہ بھی قوم کہا جا رہا ہے اس پہ، یعنی کہ اپنے یہ آسمان سے بھی ہوتا ہے، یا آسمان کا ہوتا ہے آسمان، ہر بلند چیز کے لیے آسمان جو ہے نا وہ اس کے لیے بولا جاتا تھا، یہاں سے مراد بارش ہے، یا بادل بھی ہو سکتا ہے، بارش ہو سکتی ہے، لیکن تم توبہ کرو گے تو تمہارے طریق رسول السلام علیکم، اور وہ برسائے گا تم پر بارش آسمان سے یا بادل سے بارش، مدرارا یعنی کہ وہ لگاتار موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اور یہ ہے جو قوم کسی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کرتی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ اس کے لیے بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں مغفرت کے، اللہ تبارک سے معافی مانگنے سے، یہ کیونکہ یہ یہی چاہ رہا ہے کہ اگر تم مانگو گے معافی تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ کیا دے گا، آسمان سے بارشیں برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ، اور تم سے قوت میں بھی تمہارا اضافہ کرے گا، تو پھر تتولوا مجرمین، اور تم نہ ہو جاؤ روگردانی نہ کرو کہ مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ایسا کہ جیسے ان کے فخر و غرور رسول حود علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کے یہاں پہ شاید کافی عرصہ تک بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لی، جس کے نتیجے میں وہاں پہ قید کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگ گئی، اور باوجود ان کے جسمانی ڈیل ڈول اور قوت کے سب لوگوں میں کمزوری نمایاں ہو لگی۔ اسی لیے حود علیہ السلام نے سمجھایا کہ سب سے پہلے تو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کیا ہے اور اس کی نافرمانی کی ہے اس کی معافی مانگو، کیونکہ یہاں استغفروا ربکم سے مراد یہ کہ شرک چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لانا مراد ہے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یعنی آئندہ اس کی نافرمانی ترک کرنے اور ہر حکم کا حکم کو بجا لانے کا پختہ عزم کر لو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسے بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، اور تمہارے قوت کی کمی جو دور کر کے جو پہلے سے بھی زیادہ قوت تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ استغفار اور توبہ سے قید بھی دور ہوتا ہے، جسمانی اور ذہنی اور مالی تو ہر قوت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اگر اور دوسری کا پڑھیں تو جیسے سورہ نوح میں بھی اللہ تبارک نور علیہ السلام کہتے ہیں اپنے قوم سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں برسائیں گے، تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے، اور تمہیں باغات دیں گے، اور تمہیں بنین اولاد دیں گے، لڑکے دیں گے، یعنی استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ انعامات کی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کر دیتے ہیں۔ تو یہ معافی مانگنا اللہ سے، استغفار کرنا، یہ بہت قوم سے اگر کسی عذاب کو ٹلوانا ہو تو قوم کو معافی مانگنی چاہیے۔ آج ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے کہ ویسے تو قوم ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں تاکہ ہم پہ سے بھی عذاب ہٹے جو ہمارے ہم پہ آیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دور کر دے۔ یہ یہاں اسی طرح یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کروائی کہ جب پہلے رکوع پڑھا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس طرح پلٹ آؤ تو تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی قوموں کی قسمتوں کے جو فیصلے اتار چڑھا ہوا ہے یہ بھی اخلاقی بنیادوں پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم پر جو فرما روائی کر رہا ہے وہ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے، نہ کہ ان طبعی اصولوں پر جو اخلاقی خیر و شر کے امتیاز سے خالی ہے۔ اگر ایک قوم اخلاق میں اصولوں پر اگر اس اخلاق کے طور پہ بہت بلند ہے تو آج ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہ دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازتا ہے، کہ اگر وہ نہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ جب قوم کے پاس نبی کے ذریعے ایک پیغام پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کی قسم اس پیغام کے ساتھ مولک ہو جاتی ہے، اگر اسے قبول کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر رد کر دیتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کر ڈالتا ہے۔ یہ وہ ایک ایسا شک ہے جو اخلاقی قانون کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ساتھ کر رہا ہے۔
اسی طرح اس قانون کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو قوم دنیا میں خوشحالی سے فریب کھا کر ظلم و معاشرت کی راہ پر چل نکلتی ہے، اس کا انجام بربادی ہے۔ وہ اب ہمیں خود ہی سوچنا ہے کہ آج کل جو قومیں دنیا میں ترقی کر رہی ہیں، جن کا معیار زندگی بہت بلند ہے، اچھا ایمان تو وہ نہیں لائیں، مگر آپ دیکھ لیں وہ بہت زیادہ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ ان کا انصاف بھی ہے، ان کا عیش و آرام بھی ہے، ہر قسم کا سہولیات بھی ہیں، کیونکہ وہ ان کو جھوٹ بولنا بہت برا سمجھتے ہیں، کرپشن کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ ان کو تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ کے انسان جھوٹ بولے۔ ان کا صدقے کے جھوٹ بولے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں معیار الٹا ہے، ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو ہم سیاست کہتے ہیں۔ اتنا جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے بڑا سیاست ہے۔ تو ہماری حالت اب دیکھ لیں، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک نظام ہے کہ جو اس کی معافی مانگے گا، جو اپنے اخلاق کے طور پہ بلند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازیں گے، دنیا بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی گناہ نہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں کم سے کم 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ قالوا یاہود ما جئتنا بینۃ ببینۃ وما نحن تارک آلہتنا عن قولک وما نحن بمؤمنین۔ اور نوح علیہ السلام، نوح سے کہنے اے نوح، اے ہود، ما جئتنا، تو نہیں لایا، یعنی تو کوئی بھی ہمارے لیے کوئی دلیل لے کر نہیں آیا، اور ہم تیرے کہنے پہ ہمارے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے تو نہیں ہیں، جن کا تیرے معبودوں کو تیرے کہنے پہ تو برکت چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان پر تیری بات، نہ ہی ان پر ایمان لانے کہ تیری بات ماننے والے ہم نہیں ہیں۔ تو یہ بات یقین ہے کہ ہر پیغمبر اللہ کی طرف سے ایسے واضح دلائل اور یقینی آیات اور نشانیاں لے کر آتا ہے کہ سننے اور دیکھنے والوں کو اس کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، مگر یہ سب کچھ انہی کے لیے کارآمد ہوتا ہے جو دل کے کانوں اور آنکھوں سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ سے کوئی شخص یا کوئی قوم ضد اور عناد کی وجہ سے یہ طے کر لے کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، تو انہیں پھر آپ لاکھ دلیل دے دیں، لاکھ دلیل ان کے سامنے ہونے کے بعد ایک بھی ان کو نظر نہیں آتی، اس کی حالت پھر وہی ہوتی ہے جیسے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وسمع علی ابصارہم، تو وہی حالت ان کی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں قوم جو ان کا حود علیہ السلام کی قوم نے سخت ترین الفاظ میں ان کو جھٹلا دیا، ان کے ان پر ایک تو سب جو ان کو ایمان لانے کے صاف انکار کر دیا، پہلے جملے میں ان پر نبوت کی ایک بھی دلیل پیش نہ کرنے کا بہتان لگا دیا، دوسرے اور تیسرے جملے میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو کچھ بھی تم ہو جائے، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے اور حود علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، یعنی صاف صاف انہوں نے کہہ دیا کہ نہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے، کیونکہ ہم نہ تیرے کی دلیل کو مانتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ صاف انکار کر دیا، یعنی چار جملوں میں صاف انکار کر دیا۔ وہ کہا کہ انہوں نے ان نقول الا تراک بعض آلیتنا بسوء، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھ پہ کوئی آفت پہنچا دی، یعنی ہمارے کسی دیوی دیوتا کی یا کسی حضرت کی آستانے کی تم نے کوئی گستاخی کر دی ہوگی، اس کا خمیازہ ہے جو تم بھگت رہے باقی باتیں کرنے لگے ہو۔ تو یہ جہاں تک کل جیسے کے ساتھ رہتے تھے، آج آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، تو ان کا تو یہ ہو رہا ہے کہ جب ہماری بستی کا کسی ہمارے بزرگ نے، ہمارے کسی دیوی دیوتا نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ایک ایسا عقیدہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایسا کر دیا تو کسی بزرگ کے تو آج تم نے بھی کسی بزرگ کی کوئی شان میں گستاخی کی ہوگی تو تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ تھی اور اللہ کے سوا کوئی زندہ ہے مردہ ہستی کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی، نہ کچھ بنا سکتی ہے، مگر ہمارے یہاں بھی عقیدہ ہم نے بھی لیا ہوا، انہیں سے لیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تو یہ معبود ہے، ان کا بھی یہی کتاب تمہیں کوئی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تجھے کسی ہمارے معبود نے کسی برائی سے چھو لیا اور تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر۔ تو ان کا قال انی اشہد اللہ، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ میرا گواہ اللہ ہے، میرا گواہ جو ہے وہ اللہ ہے، اور میں تم یہ بھی گواہ رہو کہ میں اس سے بری جو تم کرتے ہو، اشہد، تم گواہ رہو انی بری مما تشرکون، اس شرک سے تم کرتے تو اس سے بری ہوں۔ تو یہ چوتھی بات عبد السلام سے کہی کہ جٹانے کی ساتھ مزید توہین و مذاق کے لیے بھی کہہ دی کہ جی ہم تو کہتے ہیں کہ تیرے کسی ہمارے معبود نے تیرے ساتھ ایسا کر دیا۔ تو یہ
پھر کہا قاری نے تو اللہ تبارک کو کیا کہتے ہیں میرے ساتھ ان کی صاف کہہ دیا کہ میرے ساتھ تو ان بتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی معبود کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ہر حال میں ہوں اور میں ان سب کو انکار کر دیتا ہوں۔ تم جن کی باتیں کر رہے ہو کہ میرے ساتھ تم، میں تو گواہ دیتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ میں تو ان سے جن کے تم پوچھ رہے ہو، تو یہ ہے ان کی بےہودہ اور فضول باتوں کے جواب ہے کہ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہو، یعنی معجزہ، یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں لایا، حالانکہ معجزہ نشانی ہے کیا چیز؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر معجزہ کے روح وہ چیلنج ہوتا ہے جو صاحب معجزہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، ابراہیم السلام کا معجزہ ان کے لیے آگ کا گلزار بن جانا، یہ سب کچھ معجزہ بھی کیا، یہ کیا یہ معجزہ یہ کم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اکیلا شخص پوری قوم کو للکار رہا ہے کہ تم سب کو، تمہارے خداؤں کو جو کچھ بھی نہیں سمجھتا، تو بس صاف کہہ رہے ہیں کہ اتنی توکل تمہارے اللہ، تو میں تو باقی اس کے علاوہ تم جو چالیں چل رہی ہیں سب اکٹھے دیتے، تم جو کرتے ہو مجھے مولت آتا ہوں لے آؤ، یہ کم معجزہ ہے کہ سارے کو سب سے مل کر تم بگاڑ سکتے ہو، بگاڑ لو۔ ایک قوم کے ایک بندہ کھڑا ہو للکار رہا اور سب کی نہایت سخت کی، اور جو ایسی قوم ہے جو بہت ہی زیادہ سخت کی رحم سے نہ بالکل ہی ناشنا تھے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء فرماتے ہو اذا بطشتم جبارین، اور تم پکڑتے ہو تو بے رحم ہو کر پکڑتے ہو، یعنی ایسی قوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ اتنی قوت والے تھے کہ ان کے بعد ویسی قوم پیدا نہیں کی گئی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی ایسے، اور ان میں سے کوئی شہروں میں سے کوئی ایسا ہم نے پیدا نہیں کیا۔ پھر جب وہ طوفان سے ہلاک ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کال نہ ہوں اعجاز نخل خالیہ، گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے تھے، یعنی اتنے تگڑے، وہ اتنے جسم ان کے مضبوط ہے، کس طرح ہوتے ہیں کہ درخت کے تنے ہوتے ہیں، کھجوروں کے تنے، یعنی پھر ایک شخص پوری قوم کو للکار رہا ہے جو کہ خون کی پیاسی ہے، جس کے معبودوں کو اور پوری قوم کو اس نے جاہل قرار دے دیا اور کہا کہ تم سب مل کر میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، اور پوری قوم باتیں تو بناتی ہے مگر اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تو کیا یہ کھلا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر قوم کو اگر سمجھنے کو تیار نہ ہو تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انہی میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں انہیں خیالوں میں چھوڑ دیتے ہیں، تو بہ کے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ایک اللہ پر توکل نصیب فرمائے، اور ہمیں کسی اور کے باتوں سے یا کسی کے در سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم در در کی بھکاری ہر در سے مانگتے پھریں، فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے، حالانکہ دینا کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے جو دے کہ اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی توکل عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔